بھئی کس طرح حسن دے دل کنڈے کی طرح چبھدا سی. اے سارا پس منظر ترجا کہ امام حسین نے ساری مصیبتاں ویکھدا رہا تے دین کیویں کھیل بن گیا. اللہ دے رسول کی حکم دیتے سی کیویں خلاف شرع زنا دیاں گواہیاں لے کے بھرا بنائی جاندی. جڑا حامی حضرت علی دا اور نیک صحابی قتل ہو رہا اور بالکل دین دے خلاف زہر دے کے حضرت حسن نوں ماریا جاتا. ہوں کئی ملانے پوچھتے بھی حضرت حسن نوں زہر دین کہدا ایسا ہو سکتا کنوں دلچسپی. یہ اس گل تھی جاننا بے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب ویکھیا بے حالات سازگار نہیں باپ میرے دا وقت بھی گزر گیا جنگل حضرت معاویہ نے حکومت چھڑتی اس وقت گل منوائی تھی بے تیرے بعد حکمران میں ہوں گا. اس تو کنڈے کی طرح چبھدا رہا. اینیاں ساریاں سمجھو کوششاں دے باوجود اگر پھر حسن خلیفہ ہو گیا تو سارے پلے کی کیا یہ پڑھنا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسد الغابہ امام ابن الاسیر کی دوسری جلد اتنے لکھ دیا کہ 13 صف فارسل الى معاویۃ یبذر له تسلیما برے الی ان تکون له الخلافۃ بعد. معاویہ نے پیغام دیتا کہ حکومت میں تیرے سپرد کرنا مگر معاہدہ آیا کہ تیرے بعد خلافت میری ہوگی میں دوبارہ خلیفہ ہوں گا. اے تہذیب و تہذیب یہ سمجھو دوسری جلد یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں 299 صفحہ وبایا معاویۃ علی ان یجعل عہد بالحسن بعد. اس شرط معاہدہ کیتا کہ اپنے بعد تو حضرت حسن حکومت دے کے دیں گے. پھر لکھیا وآتا معاویہ عہدا ان حدث بحضرت والحسن حی لیسمینہ ولا یجعلن هذا الامر له. امیر معاویہ نے معاہدہ کیتا کہ اگر حادثہ مینوں کو پیش آ گیا اور حسن زندہ ہوا تو میں انہوں نامزد کروں گا اور میرے بعد خلیفہ ہوگا. اس تو حسن نوں جیسے مار دیتا گیا نا رستہ صاف کر یہ رستے چ ہٹاؤ پھر یزید دی ولی عزیدہ ہو سکتا. اور اتنے جو کچھ کیتا پھر اللہ پناہ دے یہ کوئی خوشی دیا گلاں نہیں تمہیں دسنی بھی جتنے تھی ہوں پہنچے جے نا تاندے عدالتاں فیصلہ کر دیا جی شکر کرو پہ تھوڑا بہت فیصلہ ہو گیا جی عمل ہو گیا. یہ بہت پچھوں موڑ آ گیا. اسلام مذاق بڑھا لیا لوگوں نے. اور سارا تو وڈی مشکل جی میں آخر سے پڑھنی مولوی صاحب کا والا تو مشکل یہ بن گئی بھی جنہ چر ننگے چٹے کافراں واسطہ رہا نا امت نوں کوئی مغالطہ نہیں لگا. انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا مگر جب دیکھ لیا کرسی سے مسلمان ہی بیٹھا کلمہ شریف پڑھ رہا نماز پڑھ رہا حج کر رہا مدرسے مولوی حضرات عالم دین ہے مسلمان نہ واہ پی گیا نا اس بہت سارے نیک لوگ بھی اس دھوکے جا گئے بھی یار یہاں کہدا لڑی سست پی گیا جہے نتیجے برے بنتے بنتے جتوں تک ہوں مسلمان ملک پہنچ گئے اتنے ہو گئے. اون المعبود للمحدث الشہیر ابو طیب شمس الحق العظیم واجی رحمہ اللہ سنن نبی داؤد شرح بہت بڑے حدیث عالم نے کی پڑھواؤں دے جڑا امام حسن رضی اللہ زہر دیتا 115 صفحہ میں وہ کتاباں پڑھدا بھی لجا کے سارے مدرسے جنہوں تقسیم کرو بھی خدا دا نام منو شیعہ دی دشمنی تمہیں اتوں تک لے گی بھی تسی اولاد رسول دے ویری ہو گئے پیغمبر دی اولاد نہ دشمنی شروع کر دی جہاں دفتر بھرے تے متواتر حدیثاں اللہ دے رسول نے آخیا بھی جنت دے جواناں دے سردار حسن اور حسین اور بار بار فرمایا کہ جڑا انہاں دعا نال پیار کردا میرے نال پیار کردا جڑا انہاں دعا نال بغض کردا میرے نال بغض کردا. تو لکھ دے یار وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما سمت زوجۃ جادہ بے اشارت یزید بن معاویہ. حضرت حسن رضی اللہ دی وفات زہر نہ ہوئی ہے زہر انہوں دی بیوی کو دعایا اور اشارہ یزید بن معاویہ دا رستے چ ہٹا. میرے مرن تو بعد معاویہ دے اگر پھر حکمران بن گیا ساڈے کسے مکر فریب گیا تھا مقابلے. ہوں زیادہ دے بارے کی بیان کریے بے باپ رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان ہویا اشرف ابن قیس حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گیا دوبارہ گرفتار کر کے لایا گیا رسے پا کے گڑیاں بچے انہوں لئی کر پھر انہیں کلمہ پڑھ لیا. حضرت ابوبکر نے اپنی بہن میں فروا نکاح کرتا اس سے زیادہ پیدا ہوئی 3 بچے ہوئے 3 امام حسین کے قاتل ہیں. انہوں نے میدان کربلا اور کوفے جات کو شہید کیا. یہ بیٹی ہے جنہیں حسن زہر. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے اگے پھر لاؤں حدیث پاک پڑھنی
ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹਸਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ کہ سارے پچھلے ساتھی جڑے انہوں پچھلیاں رنجشاں پاروں کوئی ستایا نہیں جانا وہ قتل ہو گیا حجر بن عدی جیسے 6 بندے وہ نال اور بھی جو شہر جڑا قابو آیا وہ شامت آ گئی آپ زہر نہ شہید ہوئے اور نتیجہ ہے نکلا حدیث پاک پڑھنی وفد المقدام امر مادی کربا وعمر بن اسود ورجل من بنی اسد من اہل کرنسرین الى معاویہ بن ابی سفیان ایس دھوکھے جو نکلے وہ بھی مسلمان ہے یہ ہوئی ماری آؤں سن کہ مسلمان ہو کے کرسیاں تے بہ جاندے اور دین دی مٹی پلیت کرتے رہتے اسی آنے کلمہ کو تو ہے گا حضرت مقدام بن مادی کرب اور عمر بن اسود اور بنی اسد کا ایک آدمی کرنسرین دے رہن والا یہ معاویہ بھی سفیان کو کہہ جب وہ حاکم وقت سی وہ دی حکومت سی فقال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی دل تے نہ پتھر رکھ کے سوندے رہو تاریخاں نہیں حدیثاں تو امیر معاویہ نو خبر مل گئی انہوں نے حضرت مقدام نو آخیا تینوں پتا کہ حسن ابن علی فوت ہو گیا تو فرج جال مقدام نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ایدو صاحب کو مسلمان نو پڑھنا چاہیے عام مسلمان دی موت تے جو حسن سی فقال لو فلاں اتودھا مصیبہ اے حدیث لکھن والوں کی اینی مجبوری ہے بے نا نہیں لکھ سکے فلاں نے کیا بے کیا یا حسن دے مرنے تو مصیبت سمجھنا ایک کوئی افسوس دی کر لے تھلے پھر لکھیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یارو فلاں کون سی معاویہ خود سی معاویہ نے کیا کہ تو وہ مرن تے نہ لینا پڑتا ایک افسوس دی کر یعنی خوشیاں منائیاں فقال لو ولما لا راہ مصیبہ وقد وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھی اگر حضرت مقدام نے آخیا افسوس ہے یار تیرے تے حسن دی موت نو میں مصیبت نہ سمجھا جنوں میں ویکھدا سی اللہ دے رسول نے اپنی گود بٹھایا ہوندا سی فقال هذا مني وحسین من علی آندے سی یہ میرے تے ہے حسین علی تے انہوں جنوں حضور ایڈے لاڈ اور پیار نہ بنا وہی موت تے تو نے تو پھر ساڈے بزرگ حدیث اللہ رحمت فرمائے لکھ دے ول عجب کل العجب من معاویہ آندے بہت حیرانی ہے مکدی نہیں حیرانی بھی یار ایڈے تعجب کی گل ہے کہ معاویہ نے اے حرکت کی تھی فإن ما عرف قدر اہل بیت کہ اہل بیت دی انہیں کوئی شان ہی نہ پہچانی رسول اللہ کے بچے کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتے حتیٰ کالا ما کالا حتیٰ کہ انہیں اپنی زبان سے یہ کہتا کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے فإن موت مثل حسن ابن علی رضی اللہ عنہ من اعظم الوسائل تو فرماؤں دے حسن کا مرنا مصیبت نہیں بڑیاں مصیبتاں سے ایک مصیبت رسول اللہ کا بچہ دنیا تو چلا گیا وجز اللہ المقدام ورضی عنہ فإنما سکت عن تکلم الحق حتیٰ ذرو کہ اللہ تعالی حضرت مقدام نو جزائے خیر دے بھی وہ حق کہن تو چپ نہیں کیتا اور انہیں وہ دربار صحیح صحیح باتاں جڑیاں دا اعلان کر وہاکذا شان المومن الکامل المخلص اور یہ ہوئی حال ہونا چاہیے ایک مومن مخلص دا کہ وہ حکمران دے سامنے حق ہوئے تو حق انہوں نے پھر اگے جڑا ہور بھی دسیا فقال اسدی جمرات نطفہ اللہ وہ جڑا ہور سی آیا نال وفد دے انہیں معاویہ نو خوش کر لی دے نام واہ ملن گے کہن گا نہیں حسن تے اگ دا گیارہ سی جڑا خدا نے بجھا وہ چنگا ہوا بج گیا اگ دا گیارہ تو فرماؤں دے انہوں نے کیوں کیا مولانا شمس اللہ فرماؤں دے وَمَانَا قَوْلِ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَّ الْحَيَاةَ الْحَسَنَ رضی اللہ عنہ کان فتنہ اس نامراد دی گل دا مطلب ہے کہ حسن زندہ رہندا سارے لیے یار مصیبت تھی فلما توفى اللہ تعالیٰ سکنت الفتنہ فوت ہو گیا سارے لیے فتنہ ختم ہو گیا وَإِنَّمَا قَالَ الْأَسَدِيُّ ذَلِكَ الْقَوْلُ السَّخِيفُ قول الشدید السخیف اور انتہائی برا اور گندا قول جڑا اس اسدی نے خوشامد دے طور کیا بیاگ دا انگیارہ سی اس پاروں کیا لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کانا یخاف علی نفسہ من زوال الخلافت عنہ و خروج الحسن رضی اللہ عنہ ڈردا رہندا سی معاویہ بھاویں صلح ہو گئی ہے یہ کتے پھر نہ حکومت میرے ہاتھوں نکل جائے اور مسلمان دوبارہ حسن دے نال نہ مل جان اس پاروں نے آخیا بھی چنگا ہویا ہے اگلا انگیارہ بج گیا فقال المقدام ہوں حضرت مقدام نے آخیا اچھا جو ہونی سی ہو گئی یہ میں سار کے جاوا اسلامی حکومت جڑی رہ گئی ملک فتح کیتے مسجد بنائیاں یہو جہ اج تک چکمے دے جاندے حرم شریف سے سونے کا چادر تو گلاف رتیا وہ دین ہے وہ خدا دے بندے حرم جو کر رہا ہے سارا خلاف شرع ہے حرم آندا منا رہے ہیں تو تسی سونے چڑھاؤ کدوں آندا بیت اللہ کے دروازے سے سونا چڑھاؤ 4 کروڑ لا کے خلاف کہڑا آندا دین اتنے چڑھایا جائے دنیا مسلمان مرن دئی ہے تسی یہو جہ کام کر مگر بیوقوف بناؤ یہ کام بہت حکم دے بڑا دین دا اور یار مسلمان ہے تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا
اما انا فلا ابرح اليوم حتى اغيظك واسمعك ما تكره، میں اللہ کی قسم ہوں تیرے اس دربار تو نہیں جاؤں گا جب تک تینوں ہوں غصہ نہ دلاواں اور ایسیاں شیاں سناواں جڑیاں تینوں ہوں پسند نہیں آنی۔ تو میرا دل ساڑیا نا حضرت حسن کی گل کر کے۔ ثم قال یا معاویہ اننا صدقت فصدق، جے معاویہ میں سچ بولاں تے کمی تو ٹھیک آنا، واننا کذبت فکذبنی، جے میں غلط کہاں تو میں جھٹلا دیں۔ قال افعل، آندا ہاں کروں گا۔ قال فانشدک باللہ حال سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن لبس الزعف، اے سمجھو تاریخ نہ انتہا درجے کا فراد ہویا بے یزید انہیں بناتا تے امام حسین اٹھ کر آیا، اور 20 سال جڑے لنگے وہ نہیں تو نظر آؤں کہ کی ویکھدے رہے کہ اسلام نے کیویں اس بندے نے تماشا بنایا، کھلونا بنا کے رکھ لیا، اپنی خواہشات کی طرف پیراں تھلے روندی جاندا۔ حضرت حسن کو حسین کو بچے سی ایک دن اٹھ کھڑے ہوئے سی، تو حضرت مقدام نے آخیا ہن گل سن، فانشدک باللہ، میں تینوں اللہ دی قسم دینا، حال سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن لبس الزعف، تو اللہ دے رسول نے سنیا نہیں کہ آپ نے سونا پہننا مردہ ਲਈ حرام کیتا؟ قال نعم، آندا ہاں۔ قال فانشدک باللہ حال تعلم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر، اللہ دی قسم ہے تینوں دس رسول اللہ تو سنیا نہیں کہ مرد ریشمی لباس نہیں پہن سکتے؟ قال نعم، ہاں۔ قال فانشدک باللہ حال تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا، تے متکبر اور فرعون لوگ جویں درندیاں دی کھرلاں چیٹیاں دے شیراں دیاں وچھا کے انہاں تے اپنے درباراں وچ بہندے سی، اللہ دے رسول نے یہ لباس پہننا درندیاں دی کھرلاں دار تے سواری حرام نہیں کیتی؟ قال نعم۔ قال فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، اے ہن تو ساری گلاں منیا تے میں قسم کھا کے آنا میں سارے کام تیرے گھر چ ویکھے، سونا بھی مرد پہن رہا ہے، ریشم بھی پو رہا، درندیاں دی کھرلاں وچھیاں، ایک کم شریعت دے مطابق نہیں تیرے کر۔ فقال معاویہ قد علمت انی لن انجا منک یا مقدام، میں ہوشیار بندے دا کام بڑا حلیم سی جی، نرم، وہ حلیم تے ہونا جھوٹے بندے نہیں ہوندا، نہیں کوئی گل نہیں، میں سمجھدا سی مقدام میں تیرے کو یار بچ نہیں سکوں گا، تو مینوں گھیر لیا۔ قال خالف امر له معاویہ بما لم یامر صاحبہ وفرض لابن فی المئتین، پھر تھیلیاں منگوا لیاں کہ اینوں جنہ دوسرے دے ساتھیاں دونوں تو زیادہ رقم دیو اور یہ بچے نے 200 والا وظیفے لگا دیو۔ ففرق المقدام الاصحاب، انہیں اسے اپنے ساتھیوں نے ونٹا، آپ کوئی نہیں لیا۔ قال ولم یؤت الاسدی احد خیر مما اخذ، تے او اسدی جنہیں آخیا سی کہ حسن تاک دا گیارہ انہوں حضرت مقدام نے کچھ نہیں دیتا، باقی انہوں دیتا۔ فبلغ ذلك معاویہ فقال اما المقدام فرجل کریم بسط ید، جدوں حضرت معاویہ گل کہی آخیا ہاں یار مقدام بڑا کھلے دل دا آدمی ہے، سخی ہے، کھلے آدھا، پتہ ہی لگا کہ انہیں تیرے پیسے نو ہاتھ نہیں لایا۔ واما الاسدی فرجل حسن الامساک لسائل، تے جڑا اسدی ہے وہ بھی چنگا بندہ جنہیں وہ اگدا گیارہ کے۔ اے حدیث پاک 115 116 صفحے تو تارے سامنے پڑھتی ہے، جب تو پتہ لگے کہ حسن دی موت تے کتھے خوشیاں منائیں گئی اور کنوں اگدا گیارہ سمجھا گیا، کہ بارے کیا کہ وہ موت مصیبت کوئی نہیں، یہ تو سلوک ہے۔ اور ادوں بعد پھر جنازہ جسے تیار ہویا، حضرت حسین رضی نے غسل کفن کروایا، مڑ کے روضہ رسول سے لے گئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی چاہے میں شیعہ کی گل کا بھی رد کروں گا، کیونکہ جڑے کانٹے کھلار گئے نا راوی، نہ شیعہ چھٹ سکتے نہ تسی چھٹ رہے، پھس گئی بنی، انہیں ایسا کہانیاں لکھ دیتیاں بعد جان والے بیچارے بالکل جنگل چ، اور ان کی پیش کوئی نہیں جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اماں اگر تو اجازت دیں تو میں بھی رسول کریم علیہ السلام دے کول دفن ہوا۔ اماں نے آخر نام و کرام، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، اتنا اچھی بات کری ہے، تو اپنا گھر ہے۔ چنانچہ تیار کیتا لے گئے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن نے زندگی کہتا بھی میں پوچھا سی، ولما حضرت الوفات ارسل الى عائشہ یطلب منها ان يدفن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجاب تیرا ذالک، اے پہلا اصلی سنو پھر جھوٹیاں سنیں، 15 صفحہ اس بعد کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں روضہ رسول دفن ہونا، انہوں نے اجازت دی۔ فقال لاخیہ اذا انا مت فطلب الى عائشہ ان ادفن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے مڑ کے حضرت حسین نے کہا شاید اماں نے میرے پروں لحاظ پروں کہتا ہوئے میری موت تو بعد دوبارہ پوچھ لیا، اگر وہ راضی ہون تو ٹھیک ہے، ورنہ قبرستان لے جاؤ۔
فَلَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ مِنْهَا فَأَجَابَتْ إِلَى ذَلِكَ زندگی میں انہوں نے پوچھا سی انہوں نے میری گل منی سی فَلَعَلَّهَا تَسْتَحْيِي مِنِّي شاید میرے تو شرم پاروں کہتا ہوئے فَإِنْ أَذِنَتْ فَادْفِنِّي فِي بَيْتِهَا اگر میرے تو بعد ہوئے پائی میں دفن کر دیں وَمَا أَظُنُّ الْقَوْمَ یعنی بنی امیہ إِلَّا سَيَمْنَعُونَكَ مگر میں تین دس دینا بجے حضرت عائشہ رضی اللہ راضی جی ہوئی نا تو یہ قوم بنو امیہ جڑی ہے ضرور روکن گے یہ دفن نہیں ہون دیں گے وَإِنْ فَعَلُوا فَلَا تُرَاجَعُوا فِي ذَلِكَ اگر ایسا ہوئے تو پھر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں بس پھر نہیں کی وکیل کر کے وکیل دفن کر دے فَلَمَّا تُوفِيَ جَاءَ الْحُسَيْنُ إِلَىٰ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ یہ تو حضرت حسن فوت ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عائشہ ذکر رضی گئے وقالت نام و کرامت انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے بڑی خوشی نہ دفن کرو فبلغ ذلك مروان و بنی امیہ انہاں دی صفائی دین دے رسالے سیدنا مروان ابن حکم رضی اللہ عنہ جو ملعون ہویا نا وہ رضی اللہ عنہ ہو گیا حسین باغی انہوں آندے ان تے بغاوت کی تھی اے وہ دین ہے جڑا ہن اینا مہینیاں چ تم دسن گے اور اینوں کہن گے اہل سنت دا مذہب ہے لعنت ہے ہو مذہب سے اے کہڑے اہل سنت دا عقیدہ رہا تسی شیعیاں دے مقابلے لوگاں دے گلے دشمنان ہے اہل بیت دا مذہب ظاہر ہے جڑا ناسبی مذہب کھوندا تو مروان نو اور بنو امیہ نو خبر پہنچی قالوا واللہ لا یدفن علیک ولا انہاں کہ اللہ دی قسم کبھی بھی ایتھے دفن نہیں ہون دیاں گی فبلغ ذلك الحسین فلبس هو ومن معه السلاح امام حسین رضی اللہ عنہ پتہ لگا انہوں نے ہتھیار لگا لے انہاں دے نال جڑے ہور لوگ سی انہاں بھی لگا لے ہاشمیاں نے ولبس مروان ادھر مروان اور بنو امیہ نے لگا لے فسامع ابو ہریرہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پتہ چلا کہ جنگلی سے کام تیار ہو گیا مسجد نبوی دونوں پارٹیاں آ گئیں وقال والله انه لظلم یمنع الحسن ان يدفن ما ابيه والله انه لابن رسول انہاں کہ اللہ دی قسم ایک بڑا ظلم ہی کو ہونا جب ابو بکر عمر دفن ہویا تو کوئی نہیں بولیا ہن رسولہ دے بچے دی واری آئی ہے کہ تسی انہوں اپنے نانے دے کول دفن نہیں ہون دیندے حالانکہ رسولہ دے دل دا ٹکڑا ثم اتى الحسین فکلمه وناشد اللہ بعد جو حضرت حسین کو بھی گئے انہاں کہ اے ظالم تے جڑے ہگے میں تینوں اللہ دی قسم دینا وقال ایسا قد قال اخوک ان خفتا فردنی الى مقبرۃ المسلمین تینوں یاد یہ تیرے بھرا نوں پتہ سی انہاں ساری چیزاں وہ کہہ گیا اگر خطرہ نظر آئے تو مسلمانوں کی قبرستان پہ لائے ففعل فحمل الى البقیع امام حسین اور ہاشمیہ نے پھر دل اپنے جڑے سے انہوں تگڑا کر کے تلواراں میان پاریاں جنازہ چک لیا قبرستان لے گئے ولم یشهد احد من بنی امیہ الا سید بن معاذ انہاں بنو امیہ جو حضرت حسن دے جنازے تے کوئی نہیں گیا سورہ سناؤں دے رہے حسن نے اور سورہ تے کر دیتی جس پاروں میں آکھیا میں ننگا تے کرنا نا ایک کلمہ کو ہونا چاہے ننگے نہیں ہونے جب تک میں بچوں نہ نکلا انہوں نے فری ہینڈ دیا اور پھر 20 سال سے لوگ ویکھن بھی سلام تک کی کر رہا معاویہ تد حسین اٹھیا تاج تک انہوں اسی شہیدان نے ورنہ اتنا ہی اٹھ کھڑوندا نا حسن صلح نہ کی تو گل روڑے چ رہ جانی حسن نے دے کے اقتدار بالکل برابر ننگا کر دیتا دیکھ لو اسلام دی حکومت سوائے سعید بن راس دے جڑا گورنر کوفہ سی کوئی نہیں آیا کان امیر المدینہ فقدم الحسین للصلاۃ ہن نماز جنازہ پڑھاؤن دی طریقہ سی والی پڑھاوندا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ٹھون مار کے مکہ نماز بھی اگے کیتا وقال لولا ان سننا لما قدمت کہنے لگا جو ساڈا تہاڈا حال ہے نا حضرت حسین رضی اللہ کبھی بھی نہ تینوں اگے کردا تہاڈیاں نمازاں تو بغیر نہ اسی چنگے مگر سنت ہے اسی اپنے نانے دی سنت دے پابند ہے بے حق میں وقت ہوئے تو نماز انہیں پڑھانی اے حدیث پاک بھی سن لی کہ حسن دا مرنا کوئی مصیبت نہیں یہ اگ دا انگیارا بجھ گیا دفن ہون کوئی نہیں دیتا یہ سارے مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ ایس لکھی جے رحمت للعالمین وہ حصہ ہے دوسرا اور آج رسول دا پھر بیان کی بھائی اہل حدیث لوگ ہوں سی صحیح تواڈے وانگوں خارجی نہیں سی ہوں ابنائے فاطمہ علیہ السلام 108 صفحہ علیہ السلام فاطمہ سے اور مریم علیہ السلام ہو سکتی ہے فاطمہ علیہ السلام لڑتا تھا کہ مسئلے بنائے امام حسن علیہ السلام سبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے بچے سے اپنا پہلا یہ لکھا اتنے لکھا آخری وقت 109 10 تو پڑھ رہے امام حسن نے امام حسین سے فرمایا میں نے عائشہ ام المومنین سے ایک بار ذکر کیا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں دفن ہونے کی اجازت دیں انہوں نے مان لیا تھا مجھے وہم ہوتا ہے مبادہ انہوں نے میری شرم سے کہہ دیا اب تم میری وفات کے بعد جانا اور یہی درخواست کرنا
اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کرنا. ہاں میرا یہ بھی خیال ہے کہ اہل حکومت مجھے وہاں دفن نہ ہونے دیں گے. اگر وہ ایسا کریں تو مت جگنا اور پھر مجھے وکیل گھر ہی میں دفن کر دینا. میرا تہاڈا ماڑا چنگا بھی جنازہ بندے مر مٹتے ہے کہ تہاڈے پیو دی مرضی ہے تسی مٹھاؤ, مگر صبر کیتا کہ بھرا نے آخیا خون خرابے کی لوڑ نہیں. جب امام حسن کے جسم اطہر سے روح انور نے پرواز کیا تو امام حسین حضرت عائشہ کے پاس آئے. اسی ہے نا اہل حدیثوں کے نال ہیں جنہاں سے محبت سی اللہ رسول دی, اور ان سے اجازت مانگی. انہوں نے کہا نام و کرامہ, ہاں اور میں اسے اپنی عزت سمجھتی. مروان حاکم مدینہ نے یہ واقعہ سنا تو بولا کہ وہ بھی جھوٹا ہے اور یہ بھی جھوٹی ہے. ایسا بھی جھوٹ بول دی بیٹے دفن ہوگا تو حسین بھی جھوٹ بولا. حسن یہاں کبھی دفن نہیں ہوگا. عثمان کو تو انہوں نے قبرستان میں بھی دبانے نہ دیا, اور آج حسن کو عائشہ کے گھر میں دفن کرنا چاہتے ہیں. اتنے پھر آتی علی. مروان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر من جانب باغیان قوم جو ظلم و ستم ہوئے اس میں اہل بیت نے بھی کوئی حصہ لیا تھا, مگر یہ بہتان عظیم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان ظالموں نے بنو امیہ نے اپنے افعال کو چھپانے کے لیے حضرت عثمان کے بزرگ نام کو سپر بنا لیا تھا, ڈھال, ورنہ ان کو عثمان تقی سے کوئی مناسبت نہیں. کتنے وہ اللہ کا نیک بندہ حضور دے زمانے ہجرتاں کرنے والا تے دین دی قربان حضرت پیدا ضرور بنو امیہ جو ہے مگر انہوں بالکل انہوں نہیں گننا چاہیے. حضرت عثمان کتنے تھے لوگ ظلم کرنے والے کتنے, وہ شروع سے اسلام لے آئے, دین واسطے سب کو لٹایا, حضور دے وہ ہر ایک نو جدا. انہوں نے گورنر دیا نالائکیاں جڑیاں انہوں نے پیٹے پی گئی, ورنہ رب گواہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہ کوئی پیسہ کھادا نہ کسی نہ کوئی ظلم کیتا, بے گناہ آدمی. انہوں نے کرتوت جڑے لے کے بہ گئے تو تد لکھا قاضی صاحب نے بے ظالموں نے ٹال صرف بنائی سی حضرت عثمان دی, ورنہ انہوں نے کماں دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعلق کوئی کام نہیں سی انہوں کا, انہوں نے نہ ڈالتا. ہوں اے پڑھنا بھائی شیعہ حضرات نے اتنے غضب ٹا. میں زیادہ کتاباں نہیں ایک دا حوالہ دینا کیونکہ سب تو بڑی ہے, یہ رد ہو گئی ساریاں رد. بالکل شیعہ حضرات اگے میری محنت ہے بھائی تسی بھی خرافات تو نجات پاؤ, جنہوں کا قصور ہے انہوں نے مگر پاؤ, مگر بے گناہ لوگوں کے پیچھے کیوں پائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لپیٹ لے, وہ ساری کہانی گم کرتی, انہوں نے اجازت دیتی. اے میرا العقول ہے, کتاب الحجہ ہے, باب الاشارۃ والناصر الحسین بن علی ہے, اور اس دی حدیث نمبر 3 ہے, جلد 3 اور 313. اتوں پڑھ کہ جدوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ زخمی سی, پہلا انہوں نے متھے ہی لاتا, انہوں نے آخیا وَعْلَمْ أَنَّهُ سَيُصِيبُنِي مِنَ الْحُمَيْرَةِ مَا يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ صَنِيعِهَا وَعَدَاوَتِهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَدَاوَتِهَا أَهْلَ الْبَيْتِ. کہ حسین تو اس گل پکا جان, یہ جڑی ہے نا حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھو شان کیا گیا. حمیرہ جڑی نا وہ بارے لوگ جان دے, یہ کرتوت اور اللہ رسول کی دشمنی اور اہل بیت نال دشمنی جڑی وہ سامنے آ جانی. اس دفن سے انہیں ننگے ہو جانا, انہیں بعد نہیں آنا, مڑ تو ساری ویری ہے اور ایک کرنا. چنانچہ پھر لکھیا بھائی جدوں یہ بات ہوئی جنازہ لے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ پتہ لگا توبہ توبہ فخرجت مبادرۃ بغل. سر وہ امت کٹھی کیویں ہوئے, ساری دنیا بہ کے کمیٹیاں بٹھا کے اپنی کتاباں چھاڑو پئی, جو غلط وڑ گیا انہوں کڈو گے تب تے دل ملنے, ورنہ جو پڑھی دو کداں صلح کروں گا. فوراً بی بی عائشہ نے اسے ایک کھچر منگوایا, اسے کاٹھی پوائی تے سوار ہو کے آ گئی. آپ سوار ہو کے کھچر تے آئی. فکان تب امراتن راکبۃ الاسلام سر, یہ پہلی عورت ہے جڑی کھچر تے سوار ہوئی ہے. فوقفت وقالت نحو ابن من بیت, آ کے اتنے آ کے لے جاؤ اپنا اس آدمی نے سے میرے کو میرے گھر کے کول نہ لیا. فین لا یدفن فی شیء, اتنے کسی نہیں میں دفن ہونا. ولا یحتق الی رسول اللہ حجاب, اللہ کے رسول کا پردہ تو ہی ختم کرنا چاہتے آپ دے گھر سے ایک آدمی نو خواہ مخواہ داخل کر رہے. فقال الحسین بن علی صلوات اللہ قدیما حتقت انت و ابوک حجاب رسول اللہ. تو اسے آندے حضرت حسین رضی نے جواب دیتا بے بڑی مدت ہوئی ہے جدوں تو رسول اللہ کا پردہ جڑا نا وہ ختم کر چکی, اور تیرے باپ نے بھی کیتا کہ انہیں اجازت دیتی سی کہ ابو بکر عمر سے دفن ہو. وہ بیگانے وار دیتے ہی رسول اللہ دے گئے اجازت وہا سانو, اور تینوں کی حق سی 8ویں حصے چوں بھی تینوں 9واں جڑا وہ 72واں آਉਂدا ایک گٹ, وہ سارے مکان چ وار دیتے. پردہ آپ تباہ کر چکی ہیں, تو بیٹے کی واری آئی تھی ساری بحث خیال لمبی چوڑی نہیں پڑی. چنانچہ پھر لکھا بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جدوں ویکھیا دفن کر کے آ گئے لے گیا. پھر بعد انہوں نے ویکھیا بڑا شور و غل ہے, تو انہوں نے ڈر ہویا بھی کتے حضرت حسین جڑے آ
وہ حملہ ہی نہ کر دین حضرت عائشہ تے ویکھیا تو انہوں نے آ کے آخیا 40 سوار تو نال لیاندے وہ بھی خطراں تے سوار ہے تے تو اگے لگی ہیں تو انہوں نے جنگاں دی سب جنگ لی کہہ رہی واہ ساتا یومن اللہ بغلو یومن اللہ جم ایک دن تو اونٹ تے چڑھ گئی سی تے اس دن علی نہ جنگ کیتی ہے تے اج کھچر تے چڑھ کے آ گئی یہ کئی صفحیاں تے لمبی چوڑی بحث بعد محمد بن حنفیہ بھی جھگڑے انہاں کیا کوئی عقل کریا کر تینوں رسول اللہ نے گھر بہن دا آخیا تو میدانہ اور اہل بیت نال دشمنی پہلا اونج علی نال جنگ لڑی ہن وہ پودی والی یہ ایڈی کہانی ہے بھی جڑا سنتا پڑھتا دس وہ سنیا نہ سراغ کر سکتا وہ اما ایسا نو کوئی چنگا کہہ سکتا جی اس کو سچ ہے گا تو تھی بھی آخنا یار کدی اما ایسا اور اتنے پھر شعر بھی لکھ دیتے تھلا شرح سے وروے انشدا یومن ابن حنفیہ بن واس حضرت ہے کہ اس موقع جانا یہ بھی روایت کیا گیا ہے روایت کیا گیا نہ کوئی کرنے والے کا پتہ نہ ہو کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یا محمد بن حنفیہ نے شعر پڑھے تجملتے تبغلتے وین اشتے تفیلتے لقد تسو من السونے وللکل تملکتے کہ پہلا تو اونٹ تے چڑھی ہن کھچر تے چڑھی ہیں تے جیندی رہی تو کہہ دیں تو ہاتھی تے بھی چڑھ پینا تے 8ویں حصے جو 9واں تینوں آوندا 72واں کہ تو سارے دی مالک بن گئی پورے گھر سے قبضہ کر لے مگر یہ پوری کہانی جڑی نے کتوں شروع ہوئی ہے دسو 313 اور 320 صفحے لگ جائیں نال ہی شرح حال کی ہے ہر حدیث الثالث ضعیف اے میں اس بندے دا حوالہ دے رہا جت تو وڈا صحابہ کرام دا دشمن کوئی پیدا نہیں ہے علامہ مجلسی سوائے لعنت نے ذکر نہیں کیتا اس کوٹ کوٹ کے دل چ بھر گئی ہیں گل مگر منیا انہیں کہ روایت ضعیف